ہم لڑنے کو تیار تھے. یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ براہ راست دو بدو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. لیکن اب خود اقدام کر کے جانا مکے کی طرف, تو یہ تو بات کو صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے کہ یہ متولی ہے حرم کے. پھر وہی جو روایتی نیکی کا تصور ہوتا ہے, آخر یہ مشرک ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں, انہیں کھانا کھلاتے ہیں, تو یہ ان کی نیکیاں بھی تو ہیں. اس اعتبار سے انہوں نے جو حرم کو آباد کر کے رکھا ہوا ہے, یہ ان کا ایک جو ہے ہمارے نزدیک ایک ان کا بہرحال ایک ایسا کریڈٹ ہے کہ جس کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں کہ وہ جنگ سے فطرتاً گریزاں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں صلح کے اعتبار سے جو بات ہو جائے وہ سب سے اچھی بات ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی ہوا تھا ہمارے ہاں. سن 85 کی بات ہے یہ کہ میں نے اپنا ایک خاص جو تصور فرائض دینی جو مجھ پر منکشف ہوا قرآن مجید کے مطالعے سے, میں نے اسے کچھ 6 صفحات کے اندر مرتب کیا اور 100 کے قریب علماء کرام کو بھیجا کہ دیکھیے یہ میری سمجھ میں آیا ہے قرآن سے, سنت سے, سیرت سے, اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ واضح کریں, صحیح ہے یہ تو اس کی تصویر کریں, اس کو درست قرار دیں. پھر میں نے 6 روزہ ایک اجتماع رکھا. صبح کے اوقات میں ہمارے تنظیم کے اجتماعات ہوتے تھے, اور شام کو پھر وہ ایک ایک جو بھی علماء آئے جن کو ہم نے دعوت دی کہ آئیں یہاں پر آ کر اور یہاں پر اپنا خیال جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں, مجھ پر تنقید کریں. بالکل میرے ساتھی موجود ہوں گے, انہیں بتائیے کہ میں جو ہے انہیں غلط راستے پر لے کر جا رہا ہوں, اگر آپ کے خیال میں وہ راستہ غلط ہے. تو ایک ایک گھنٹے کی 2 تقریریں روزانہ ہوتی تھی, 12 مقررین اس طریقے سے 6 دنوں میں ان کو ہمارے ساتھیوں نے سنا. ان میں ایک صاحب ہندوستان سے بھی آئے تھے, مولانا وحید الدین خان صاحب, جو کافی مشہور و معروف ہیں. انہوں نے میرے اس موضوع پر تو گفتگو کوئی نہیں کی, لیکن 1 گھنٹے کی تقریر کی کہ صلح بہتر ہے, جو کچھ ہوا صلح سے ہوا. دیکھیے صلح حدیبیہ سے ہوا, صلح حدیبیہ سے ہوا, صلح حدیبیہ سے سارے راستے کھلے, جنگ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کی تقریر جب انہوں نے کر لی تو میں اس پورے 6 دن کے پروگرام میں, اگرچہ صدارت میری تھی لیکن میں بالکل خاموش رہا تھا. میں نے کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کیا تھا. عام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ سوال کریں مقررین سے. صرف ان سے میں نے, وحید الدین خان صاحب سے میں نے اجازت لے کر کہ میں ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. اگر صلح اتنی ہی اچھی چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں, اور جنگ اتنی ہی بری چیز ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں, تو جب صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور ان کے ایک حلیف قبیلے کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی, اور پھر قریش کا سردار خود چل کر مدینے آیا کہ صلح کی تجدید کر لیجیے, اور وہ سفارشیں ڈلوا رہا ہے اور وہ یوں سمجھیے خوشامدیں کر رہا ہے, تو حضور نے صلح کیوں نہیں کی؟ مبہوت ہو کر رہ گئے, کوئی جواب نہیں تھا. جواب دیا 2 لفظوں میں, وہ بھی انگریزی کے لفظ, نو کمنٹس. یہ ہوتا ہے کہ وہ لاجواب ہو گئے. تو یہ بھی ایک ذہنیت ہے کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. حالانکہ جنگ اگر ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہو, جنگ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہو. آج امریکہ جو جنگ کے اتنا مخالف ہوا ہے, وہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے. کیا انہوں نے آزادی کی جنگ نہیں لڑی تھی انگریزوں کے خلاف؟ کیا انہوں نے اپنے ہاں غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے سول وار نہیں لڑی تھی؟ اب وہ جنگ نہیں مسلط کر رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ کے اوپر اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جس کی وجہ سے کہ بہت سے حضرات جو ہے وہ مذبذب بھی تھے, متردد بھی تھے, اور ان کی طبیعت آمادہ نہیں تھی. اس میں بلکہ ایک صحابی سے ایک بہت بڑی خطا بھی واقع ہو گئی. حضرت حاطب ابن ابی بلتع, ایک مہاجر پرانے ساتھی حضور کے, ان کے رشتہ دار گھر والے ابھی تک مکے میں تھے. انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر یہ بھٹی جو ہے جنگ کی مکے اور اس کے آس پاس کے علاقے میں دہک گئی تو پتہ نہیں میرے بچوں کا, میرے اہل و عیال کا کیا حشر ہوگا. تو قریش پر احسان دھرنے کے لیے حضور نے تو اس کو کہا ہوا تھا کہ یہ راز ہے, اس کو بالکل عام نہ کیا جائے کہ ہم مکے کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھ کر قریش کے کچھ لوگوں کو خبر دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم پر چڑھائی کا ارادہ کر رہے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں. یہ خط ایک عورت کو دے دیا کہ یہ ذرا مکے پہنچا دو. حضور کو وہی سے اطلاع ہو گئی. حضرت علی اور ایک اور ساتھی, غالباً حضرت عباس, میں یقین سے نہیں کہہ سکتا, ان دونوں کو حضور نے فرمایا دیکھو جاؤ تیزی کے ساتھ جاؤ, فلاں جگہ پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام پر ایک عورت مقیم ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے کر آؤ. یہ پہنچے تیزی کے ساتھ, وہ عورت وہاں موجود تھی. اس سے پوچھا کہ جو خط تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا نہیں, قسمیں کھا گئی, میرے پاس کوئی خط نہیں. حضرت علی نے سخت بات کہی, دیکھو تم اگر نہیں دوگی سیدھے ہاتھوں تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے. اس پر اس عورت نے اپنی چٹیاں کھولی اور بالوں کے اندر چھپایا ہوا خط دے دیا. یہ تھا حاطب ابن ابی بلتع کی طرف سے قریش کے کچھ لوگوں کے نام, وہ لے کر خط آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے یہ بھی عرض کیا, حضور مجھے اجازت دیجیے کہ میں حاطب کی گردن مار دوں. اس نے اتنا بڑا جرم کیا, رسول کا راز افشا کیا ہے, اور یہ ایک طرح کی غداری ہے. حضور نے فرمایا نہیں عمر, حاطب تمہیں معلوم ہے کہ بدری صحابی ہے, بدر میں حصہ لے چکا ہے, اور اہل بدر جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ تمام خطائیں معاف کر چکا ہے. تو یہ بھی ایک اہم واقعہ اسی فتح مکہ کے ضمن میں ہوا ہے. اب صرف ہم تیزی کے ساتھ یہ آیات پڑھیں گے. میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے.